السلام علیکم پیارے دوستو، یہ کہانی دال چاول کی ہے اور ایک بہت اچھے انسان بٹو کی ہے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب خاندان رہتا تھا جس میں بٹو، اس کی بیوی اور ماں رہتے تھے۔ بٹو کی بیوی اس کے لیے روز چاول بناتی اور وہ گاؤں میں جا کر دال چاول بیچتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کی دکان پر کوئی نہیں آتا تھا، جبکہ سب اس کے پاس کی دکان والے آدمی جس کا نام مٹھا تھا اس کی دکان پر جاتے اور چنا چاول کھاتے تھے۔ لوگوں کو جب وہ دال چاول کھلانے کے لیے بلاتا تو وہ کہتے کہ آپ کے دال چاول تو بہت بدمزہ ہیں۔ مٹھا اسی بات سے اس کا مذاق اڑاتا اور بٹو بیچارہ کہتا رہتا کہ میرا مذاق مت اڑا، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ بٹو کو بہت زیادہ دکھ ہوتا، وہ روز اپنے دال چاول اٹھا کر گھر لے جاتا اور اس کے گھر والے اس سے جلدی آنے کی وجہ پوچھتے تو وہ کہتا کہ آج پھر میرے دال چاول نہیں بکے، اور اوپر سے مٹھا بھی میرا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے گھر والے اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں کہ ایک دن تمہارا بھی وقت آئے گا۔ اس کی بیوی سارے دال چاول مرغیوں کو کھلا دیتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ چلو مرغیوں کا ہی بھلا ہو جائے گا، اور دوسری طرف مرغیاں دل ہی دل میں بٹو کو دعائیں دیتی ہیں۔ بٹو بہت پریشان ہوتا ہے کہ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ دوسری طرف مٹھا بہت خوش ہوتا ہے، اس کے چنا چاول بک جاتے ہیں تو اسی خوشی میں وہ اپنی بیوی کے لیے تحفہ لے جاتا ہے اور اپنی ماں سے اپنے گندے برتن دھلواتا ہے۔ اس کی ماں بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ مٹھے کی بیوی بٹو کے گھر آتی ہے، بٹو کی بیوی کو اور اس کی ماں کو بہت بری بری باتیں سناتی ہے، جس سے بٹو کی بیوی اور اس کی ماں کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اگلے دن جب بٹو کی بیوی دال چاول بناتی ہے تو ایک مرغی اس کے پاس آتی ہے اور ایک بہت پیارا سا انڈا دے کے جاتی ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے، ارے بٹو، یہ انڈا تو بہت خوبصورت ہے، ہم اسے دال چاول میں ڈال دیتے ہیں، اس سے ان کا ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور جب بٹو جا کر اپنی دکان کھولتا ہے تو اس کے کھانے کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ وہ کوئی جادوئی انڈا تھا جو انہوں نے کھانے میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دال چاول بہت مزیدار بن گئے تھے۔ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور دال چاول کھاتے ہیں اور بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ مٹھا یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ بہت تیز ہوتا ہے، وہ جا کر بٹو سے دال چاول بنانے کا طریقہ پوچھتا ہے۔ بٹو ایک اچھے آدمی کی طرح طریقہ بتا دیتا ہے، لیکن سارا ذائقہ تو اس مرغی کے انڈے کا تھا۔ بٹو اسے انڈے کے بارے میں نہیں بتاتا۔ مٹھا سوچتا ہے کہ بٹو کتنا احمق ہے کہ مجھے سارا طریقہ بتا دیا۔ اس نے سوچا کل میں بھی ایسے ہی دال چاول بنا کر لے جاؤں گا اور اس کا کاروبار بند کر دوں گا۔ اگلے دن وہ دال چاول بنا کر لے جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس سے دال چاول نہیں خریدتا، سب بٹو سے ہی دال چاول خریدتے ہیں۔ مٹھا سوچتا ہے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، وہ بٹو کی جاسوسی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سارا کمال تو اس انڈے کا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج رات وہ مرغیوں کو چرا لے جائے گا۔ رات ہوتی ہے اور جب وہ رات کو مرغی چرانے لگتا ہے تو مرغیاں شور کر دیتی ہیں، جس سے بٹو جاگ جاتا ہے اور اس کو چور کا پتہ لگ جاتا ہے۔ بٹو پولیس کو بلانے لگتا ہے، لیکن مٹھا زور زور سے رونے لگ جاتا ہے اور معافی مانگنے لگ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آئندہ تمہاری دکان کے پاس اپنی دکان نہیں لگاؤں گا۔ اگلے دن مٹھا وہاں پہ دکان نہیں کھولتا اور بٹو وہاں سکون سے دال چاول بیچتا ہے اور خوشی خوشی رہنے لگ جاتا ہے۔